आजाद कश्मीर की वादी नीलम में लेस्पा के मकाम पर शदीद बारिशों के बाद बरसाती नाले में तुग़यानी आ गई। SDMA के मुताबिक सैलाबी पानी में बहकर 22 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 2 मसाजिद और कई मकानात भी सैलाबी रेले में बह चुके हैं। तबलीगी जमात के कुछ अफराद के लापता होने की इत्तलात भी है। वकास काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकास, एक तो मसला ये भी है कि इसके बाद मुवासलाती निज़ाम भी वहाँ पर दरहम बरहम हुआ है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई खलल तो नहीं पेश आ रहा? कहाँ तक पहुँचा? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मौजूदा वसाइल में अभी तक जारी है। हैवी मशीनरी है जो वहाँ पर वो पहुँचाने में भी दुश्वारी का सामना है SDMA को, ज़िलाई इंतजामिया को। अलबत्ता जो ज़िलाई इंतजामिया है वो तमाम लोग और रेस्क्यू टीमें जिस हद तक मुमकिन हो सकी थी वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और रेस्क्यू का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। वकास काज़मी हमें बता रहे थे कि रेस्क्यू का अमल जारी है। चूँकि महदूद वसाइल है, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश यही की जा रही है कि इन महदूद वसाइल में ऑपरेशन जल्द से जल्द और कारआमद किया जाए और जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हैं उन्हें वहाँ से निकाला जा सके। इस वक्त हमारे साथ अहमद रजा कादरी साहब मौजूद हैं। इस सूरत हाल पर उनसे मजीद बात करते हैं। वजीर आज़ाद कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट हैं। बताइएगा अहमद रजा कादरी साहब, अब तक का इस सैलाबी रेले की सूरत में कितना नुकसान हो चुका? जी, इस वक्त इब्तदाई इतलात के मुताबिक तो तकरीबन 150 घर जो हैं वो इस रेले से मुतासर हुए थी, जिसमें 22 अफराद के लापता होने की हमारे पास इब्तदाई इतलात हैं जी, जिनमें से 11 तबलीगी जमात के थे और 9 मकामी अफराद थे। और इसके साथ साथ ये जो है आपको तकरीबन 12 गाड़ियां मिसिंग हैं और 3 मसाजिद मुकम्मल शहीद हो चुकी हैं। 2 हमारे PHUs जो हैं वो मुतासर हुए हैं, तो इनकी फौरी रिलीफ के लिए और रेस्क्यू के लिए हमने टीमें जो हैं वो मौके पर रवाना कर दी हुई हैं। जिला इंतजामिया और SDMA, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 का स्टाफ मौके पर पहुंच चुका है और मशीनरी को भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने रिलीफ के लिए 4 जो है वो कैंप्स भी कायम कर दिए हैं 150 खानदानों को केटर कर। अच्छा अहमद साहब, ये बताएगा कि जिस तरह से वहाँ पर चूँकि दुश्वार गुजार रास्ते हैं तो भारी मशीनरी का पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में ज़मीनी रास्ता ही इख्तियार किया जाएगा इस तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन में? इसके लिए जो है वो हम NDMA से भी जानते हैं। अभी जो बाजार की जो लेस्वा गाँव है हमारे पास कुछ इतना है, लेकिन ये चूंकि क्लाउड बस्ट कहीं ऊपर हुआ है तो अभी तक चूंकि कम्युनिकेशन का वहाँ पर निजाम जो है। अहमद रजा साहब, हम हमारे साथ ही रहिए। हम देखने वालों को बता रहे हैं मुजफ्फराबाद का नवाही इलाका है जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल देखने को मिल रही है। सैलाबी पानी में बहकर अब तक 22 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। वज़ीर आज़ाद कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अहमद रजा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस तमाम सूरत हाल पर वजाहत ये दी कि 22 लापता अफराद हैं, जिनमें से 11 तबलीगी जमात के हैं और 9 मकामी हैं जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। 12 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इस सैलाबी रेले की सूरत में मिसिंग हो चुकी हैं, जबकि उन्होंने बताया कि 3 मस्जिदें भी शहीद हो गई। इस वक्त ऑपरेशन जारी है और ज़मीनी रास्ता ही इख्तियार किया गया है और लोगों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। जी, इस वक्त जैसे कि अहमद साहब भी बता रहे थे और चूँकि वहाँ पर कम्युनिकेशन का खासा मसला इसके बाद दरपेश आ रहा है, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हुआ है, तो आपस में जो राब्ता रखना वो भी थोड़ा सा मुश्किल है और ज़मीनी रास्ता चूँकि दुश्वार गुजार है, तो ऐसे में बड़ा चैलेंज है रेस्क्यू के जितने भी एहलकार हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जाफशानी से काम किया जा रहा है और तमाम उन लोगों को जो कि घर 150 के करीब घर हैं जो कि मुनहदिम हुए हैं, तो उनमें भी कुछ लोग फंसे होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और जो सियाह भी थे और ख़ास तौर पर जो मसाजिद शहीद हुई हैं वहाँ तबलीगी जमात के भी कुछ लोग थे, तो उनको भी निकाला जा रहा है वहाँ पर। और बताया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसके बाद ये पूरा इलाका तबाह हुआ और अचानक ही इतना बड़ा तूफान हुआ। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में लेस्पा का ये मकाम है जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं। शदीद बारिशों के बाद बरसाती नाले में भी यहाँ पर तुग़यानी आने की इतलात है। SDMA ये बता रहा है कि सैलाबी पानी में बहकर 22 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, मसाजिद भी शहीद हो चुकी हैं, जबकि 200 के करीब जो मकानात हैं वो सैलाबी रेले में बह चुके हैं। वकास काज़मी दोबारा से हमारे साथ ही मौजूद है। वकास, ये बताएगा कि जिस तरह से अहमद कादरी साहब भी हमें बता रहे थे कि अचानक ही ये क्लाउड बस्ट हुआ जिसके बाद ये सूरत हाल होगी। अभी चूँकि आप वहाँ पर मौजूद होंगे या इसके करीब ही होंगे, तो हमें ज़रा अगर आप बता सकें कि कितना तवक्को की जा रही है कि ये ऑपरेशन चलेगा आगे या कितना जल्दी इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा?
جی بالکل، جس طرح احمد رضا قادری صاحب نے یا جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں STMA کے، انہوں نے بتایا یہ دشوار گزار راستہ ہے اور یہاں پہنچنے میں اب سے تقریباً ہمیں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ جو ہماری وہاں پر مقامی ذرائع سے ابھی ایک ذرائع سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ صورتحال تقریباً کنٹرول میں آ چکی ہے، صرف لاپتہ افراد کی جو تلاش ہے وہ جاری ہے اور انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے، جبکہ جو مقامی آبادی ہے انہیں کیمپ میں منتقل کر دیا گیا ہے اور انہیں ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے وقاص، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ارشاد قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سیکریٹری SDMA ہے۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ، اس مشکل صورتحال میں بھی آپ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ فرمائے گا کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے اس سیلابی ریلے سے، اور ریسکیو آپریشن کے حوالے سے خصوصی بتائیے گا۔ جی ایسا ہے کہ یہ جو فلڈ آیا ہے یہ مڈ نائٹ میں آیا ہے اور اس کی وجہ سے اس علاقے میں ساری روڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں ایکسیس کرنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے، لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہماری ریسکیو کی ٹیمیں وہ ساری موبلائز ہو چکی ہیں اور مشینری بھیج دی گئی ہے۔ روڈ جو ہی ریسٹور ہوگی تو ہمیں ایگزیکٹ جو لاسز ہیں، ہیومن لاسز اور جو پراپرٹی کے نقصانات ہیں، اس کی ڈیٹیل پتہ چل سکے گی۔ ابھی تک جو ہمیں غیر مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق 22 کے قریب لوگ ابھی مسنگ ہیں۔ ہم جو ہے وہاں پہ ایک فوری طور پہ کیمپ جو ہے وہ سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں، میڈیکل ٹیمیں بھیج دی ہیں، فوڈ آئٹم بھیج دیے ہیں، باقی جو ضروریات ہیں ان کا انتظام کر رہے ہیں، مشینری پہنچا دی گئی۔ ارشاد صاحب، چونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو منہدم مکانات ہیں اس کے نیچے دبے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ زمینی رابطہ تھوڑا سا مشکل ہو چکا ہے، تو ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا یا پاک فوج کی مدد لینے کا کوئی آپشن بھی زیر غور ہے، یا اس سے پہلے آپ لوگ یہ سارا کچھ مینیج کر سکتے ہیں؟ ایسا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ ایک کھائی ٹائپ جگہ ہے، ایک نالا ہے وہاں پہ، آئی تھنک کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ وہاں پہ لینڈ نہیں کر سکے گا، لیکن جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ موقع پہ دیکھ رہی ہے اور ان کی طرف سے جو ہی اگر ایسی کوئی پاسبلٹی بنتی ہوئی تو اس کا بھی انتظام کر لیں گے۔ ہمارے چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت روانہ ہو گئے ہیں اس ایریا میں، خود وزٹ کر کے سارے انتظامات کو وہ جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر مختار صاحب بھی ہیں اسپوکس پرسن MDM میں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کا بھی، اور بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے ارشاد صاحب جن کا تعلق اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے تھا، اب یہ بتائے گا کہ NDMA اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا SDMA کے ساتھ آپ کی کچھ کولیبریشن یا معاونت کے ذریعے اس آپریشن کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، NDMA جو ہے اپنا اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور جو پروونشل چیپٹرز ہوتے ہیں ان کو فلی سپورٹ کرتا ہے، اور اس قسم کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ انسیڈنٹ جب رپورٹ ہوا ہے، ان کے ڈائریکٹر آپریشن سعید الرحمان صاحب مسلسل NDMA کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس میں NDMA نے اپنی پوری سپورٹ جو بھی ان کو ریسورسز بیونڈ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں، کیونکہ ریسکیو 1122 کا بھی ادارہ ہے، پولیس فورس بھی ان کی وہاں پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، ڈپٹی کمشنر بھی وہاں پہ ہیں، جو بھی ان کو سپورٹ کی ہم نے آفر کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے آرم فورسز کو بھی انفارم کر دیا ہے، وہ بھی وہاں پہ جو لوکل یونٹس اور فارمیشن ہوں گی وہ بھی ان کی سپورٹ کریں گی اس اندھودناک واقعے کے اندر، اور ان لوگوں کو تلاش میں مدد بریگیڈیئر صاحب، ارشاد صاحب ہمارے ساتھ آپ سے پہلے موجود تھے اور ان کا بتانا تھا کہ جہاں یہ حادثہ پیش آیا یہ کھائی جیسی جگہ ہے، یہاں پر ہیلی کاپٹر اتر نہیں سکتا اور زمینی راستہ ہی اپنانا بہتر ہوگا، تو آپ ریسکیو آپریشن کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلاً بتائیے، اور لوگوں کے لیے کوئی پیغام، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مناظر میں کہ لوگ اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر یہاں پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ جی اس میں جی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ہی اس طرح کا واقعات ہوتا ہے، جس سے پہلے بھی ایک آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد کے ایک میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ پل سے گر گئے تھے، تو جتنے بھی لوکل لوگ ہوتے ہیں جو سوئمرز ہیں اور اس طرح سے، اور پولیس فورس ہوتی ہے اور ریسکیو 1122 ہے، وہ اپنی فزیکل ٹیم اس جگہ پہ اتارتے ہیں، اور وہاں پہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ریسکیو کر کے باہر نکال کے لے کے آتے ہیں کسی سیف پلیس کے اوپر۔ وہاں پہ اگر کسی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی اور امیڈیٹ قسم کی ضرورت ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ NDMA کو ریکویسٹ کرتے ہیں، تو NDMA فوری طور پہ ہیلی کاپٹر گورنمنٹ آف پاکستان سے یا آرم فورسز سے ریکوزیشن کر کے اگر موسم اجازت دیتا ہے تو فوراً وہاں پہ پہنچاتے ہیں۔ اگر نہیں ضرورت ہوتا تو پھر ایمبولینسز ارینج کر کے جتنے سب بڑے سے بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے تاکہ وہاں پہ پہنچایا جا سکے اور ان کو فوری طبی امداد مہیا کی جا سکے۔ تو بریگیڈیئر صاحب کوئی ریکوزیشن دی گئی ہے ایئر ایمبولینس یا پھر ہیلی کاپٹر کی؟ ابھی تک وہ ڈیڈ باڈیز کو تلاش، ریکوزیشن تو تب آئے گی نا جب وہ ڈیڈ باڈیز کو ڈھونڈیں گے، یا خدا نخواستہ کوئی زخمی ہیں زندہ ہیں ان کو کسی سیفر مقام پہ لایا جائے گا، تو اس کے بعد ہیلی
کی ریکوزیشن میں تو کوئی دیر نہیں لگتی، امیڈیٹلی لوگ تیار ہوتے ہیں، اس طرح کے ہم الرٹ پہ کر دیتے ہوتے ہیں اور فوراً وہ مہیا کی جا سکتی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب اب ذرا وضاحت کیجیے گا کہ اب اپڈیٹڈ صورتحال وہاں پر کیا ہے، موسم کی صورتحال کیا ہے، بارشیں کیا تھم چکی ہیں اور یہ سیلابی ریلا ہو کے گزر گیا؟ نہیں جی، پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ جمعرات تک یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ 2 یا 3 ہیوی اسپیل انہوں نے پہلے بھی پریڈکٹ کیے ہوئے تھے اور ہم نے اس کو تمام لوگوں سے شیئر بھی کیا ہوا تھا کہ یہ آ سکتے ہیں اور یہ کیچمنٹ ایریاز کے اندر ہی آئیں گے جہاں پہ یہ فلیش فلڈنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، آسمانی بجلی بھی گر سکتی ہے خدا نہ خواستہ، اور اس طرح کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، جس کے لیے لوکلز کو ہم نے احتیاطی تدابیر کے لیے پہلے بھی بتایا ہوا تھا کہ اپنے مکان، چھتیں، موومنٹ اس کو چیک کریں، بارش کے دوران جو ہے کسی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں سے فلیش فلڈنگ کے نالوں میں سے گزرگاہوں سے یا کمزور پلوں میں سے گزرنا، یہ آگاہی کرتا رہتا ہے، اسٹیٹ ڈیزاسٹر ڈپارٹمنٹ بھی کرتا ہے، NDMA بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ کوئی ایسے غیر محفوظ جگہ کے اوپر نہ جائیں جہاں سے سیلابی ریلے کی زد میں آ سکیں۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر مختار ترجمان NDMA، سیکرٹری SDMA ارشاد قریشی صاحب اور وزیر آزاد کشمیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ احمد رضا قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔